میں ہمارے اس بزم کے پہلے مقرر ہیں اور الاحسان اسلامک دعویٰ سینٹر کے ایک داعی، ایک امیر، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور جذبہ ایثار اور ایثار صحابہ کے تعلق سے ہم لوگوں کو کچھ چیزیں بتائیں۔ فضیلت الشیخ امان اللہ ذوالفقار نوری حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتا نہ چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری صحیح رہنمائی فرمانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے اس دنیا فانی مبعوث فرماتا رہا، خصوصاً فخر بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ نبی جس کی محبت عین الایمان ہے، وہ نبی جس کے فرامین و ارشادات عین الاسلام ہیں، وہ نبی جن کے زبان سے نکلا ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی جو یتیمی کی حالت میں بیوہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ یہ اعلان کیا گیا اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں، اس اجتماع میں 2 ٹاپک پہ بات کی جائے گی۔ تو ان میں سے ایک ٹاپک جو میرے حصے میں آیا وہ ہے جذبہ ایثار۔ سامعین کرام، میں آج تقریباً 5-6 مہینے کے وقفہ کے بعد اس مسجد میں حاضر ہوا۔ جو دوسرا لاک ڈاؤن لگا اس سے قبل، یعنی کہ پہلے لاک ڈاؤن کے بعد جو کھلی تھی، تو اس کے بعد الحمدللہ خطبہ جمعہ ہوتا رہا، اور جب لاک ڈاؤن لگا تو اس کے بعد سے آنا منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے پہلی مرتبہ حاضر ہوا
تو مسجد کو دیکھ کر کے کافی الحمدللہ دلی خوشی ملی کہ آپ لوگوں نے کافی کام کیا الحمدللہ، اور اس مسجد کے تعمیر و ترقی میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں آج ہماری مائیں بہنیں بھی الحمدللہ دین کو سیکھنے کے لیے، قال اللہ قال رسول کی صدا کو بلند کرنے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہے۔ محترم سامعین کرام، میں زیادہ کچھ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا کیونکہ تھوڑا سا جو مرض لاحق ہے اور ہلکا سا گلے میں خراش ہونے کی وجہ سے میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ ہمارے درمیان الحمدللہ ہمارے شیخ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ جذبہ ایثار۔ ایثار کا مطلب سمجھیں کہ ایثار کا معنی کیا ہے۔ ایثار کا معنی یہ ہے کہ اپنے ترجیح دینا، یعنی کہ اگر ہمارا کام ہو اور وہی کام ہمارے بھائی کسی کو پیش آ جائے تو ہم اپنے کام نہ کر کے اپنے بھائی کی کام کو ترجیح دیں اور اپنے بھائی کے مفاد کو مقدم رکھیں، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ اگر ایثار کے تعلق سے بات کریں، یہ ٹاپک بہت لمبی ٹاپک ہے اور اس تعلق سے بہت ساری مثالیں ہیں جن کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چند منٹ میں مختصر طور پہ چند واقعات احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام کے اندر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ایثار کا جذبہ تھا، ان کے اندر قربانی کا کیا جذبہ تھا۔ کچھ لوگوں نے ایثار کے جگہ پہ قربانی کا لفظ استعمال کیا ہے اردو میں، لیکن ایثار زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور قربانی سے زیادہ بڑا لفظ ایثار ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئی، راوی حدیث سعد بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے ایک چادر لے کر کے جو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے تاکہ میں آپ کو دوں اور آپ اسے استعمال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مجلس میں تشریف لائیں تو آپ اس چادر کو تہبند کے طور پہ پہنے ہوئے تھے، استعمال کیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجئے، کیا یہ خوبصورت تہبند ہے یا کیا یہ خوبصورت چادر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ پھر جب مجلس سے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو بھجوا دی جس نے مانگا تھا، سائل نے جس سوال کیا تھا، جو مانگا تھا وہ چادر آپ نے ان کو بھجوا دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے تم نے کیوں مانگ لیا؟ یہ مانگ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے ہیں، کسی سائل کو منع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اسے پہنوں، بلکہ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ یہ میرے کفن کے لیے استعمال ہو، میں اسے کفن میں استعمال کروں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ چادر ان کے کفن میں ہی استعمال آئی۔ سامعین اکرام، بہت سارے واقعات ہیں، چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ آج ہمارے درمیان ہمارے شیخ بہت ہی دور دراز سے، اور وہ بھی کل بیمار تھے، آج ہمارے درمیان تشریف آئے ہیں۔ بہت میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہماری دعوت میں لبیک کہتے ہوئے محمد تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے۔ ایک سائل ایک صحابی رسول جب رضی اللہ عنہ ہیں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں یا میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ خبر بھجواتے ہیں اور بولتے ہیں ازواج مطہرات بھیجتے ہیں، تو گھر سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آج اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اس پہ اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ ان میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ میرے مہمان ہیں اور ان کو آج ان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ سامعین اکرام ذرا غور سے سنیے گا۔ اب وہ مہمان کو لے کر کے اپنے گھر لے کے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے، زوجہ محترمہ سے سوال کرتے ہیں
کہ ہمارے یہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور جو بھی ہے گھر پہ کھانے کے لیے پیش کر دو، کچھ روکنا نہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر آج کی مائیں ہوتی یا آج کی عورتیں ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ اگر صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا تو صحابیات بھی پیچھے نہیں تھی، صحابیات بھی شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑی تھیں، جذبہ پہ اثار پیش کرنے کے لیے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں گھر پہ صرف اتنا کھانا ہے جو ہمارے بچے کھا سکے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایسی سلا دیں گے، اور جب مہمان آ جائے کھانا کھانے کے لیے تو چراغ جو ہوگا، جو ابھی کے دور میں لائٹ بلب ہے، اسے بجھا دینا، چراغ بجھا دینا، تاکہ ان کو لگے کہ ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب یہ صبح ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج ایک انصاری خاتون اور ایک انصاری صحابی کو یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند آیا، اور اسی میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی کہ یہ وہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ اپنے کام کو، یعنی کہ اپنے مفاد کو دوسرے کے مفاد پر مقدم رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کیا معلوم چلا کہ اپنے مفاد و الغرض ہمیں شدید پیاس لگی ہے یا شدید بھوک لگی ہے اور ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ایک آدمی آ گیا، کوئی ایک سائل آ گیا یا کسی کو زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے، قربانی پیش کرتے ہوئے اپنے بھوک کو ترک کر دیں اور اپنے بھائی کو کھانا کھلا دیں۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار کا جذبہ۔ محترم سامعین کرام، آئیے چند مثال اور لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات بعد تدفین کے بعد ایک جگہ بچی تھی، قبر کی ایک قبر کی جگہ بچی ہوئی تھی آپ کے حجرہ میں، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں 2 قبر تھی، ایک قبر کی جگہ باقی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ وہ جگہ مجھے دے دی جائے تو آپ نے ایثار کا ثبوت دیتے ہوئے اور ایثار پیش کرتے ہوئے وہ جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار کا جذبہ۔ آئیے ایک مثال اور لیجئے، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک بکری کا سر آیا، بکری کا ایک سر ایک غریب آدمی کے گھر میں، صحابہ رسول گھر میں آیا تو دیکھیے جذبہ، تو انہوں نے وہ سر کو جو ان کے گھر پہ آیا تھا وہ کہیں کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں بھائی اس کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے گھر بھجوا دیے۔ یہ چکر لگاتے تقریباً 7 گھر تک گیا، اور پھر وہ سر، وہ بکری کا سر اسی آدمی کے گھر پہنچ جاتا ہے جس کے یہاں پہلی مرتبہ آیا تھا، پہلی مرتبہ پہنچا تھا، جو پہلی مرتبہ جس گھر بھجوایا گیا تھا اس گھر میں وہ سر، بکری کا سر 7 گھروں سے ہو کر کے پھر اسی گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے ایثار، یہ ہے ایثار کا جذبہ۔ آئیے ایک مثال اور لیجئے۔ جنگ یرموک کے موقع پر 3 صحابی رسول ہیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہل رضی اللہ عنہ، حارث رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابی رسول ہیں، زخمی ہو کر آپ زمین میں گر پڑے۔ دیکھیے ایثار کا جذبہ، دیکھیے ایثار کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، آپ جان کھونے کی عالم میں ہیں، آپ موتوں اور حیات کی زندگی سے لڑ رہے ہیں، اس حالت میں بھی ایثار کا جذبہ دیکھیے کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی پیش کیا گیا، ان کو ایسا یا پانی منگوائے یا پانی کو دیکھا، تو جب ان کے پاس لایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا ساتھی ہے سہل رضی اللہ عنہ، وہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، یہ وہ پانی کو دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں جائیے آپ انہیں پانی پلا دیجیے۔ جب وہ پانی لے کر کے سہل رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ حارث رضی اللہ عنہ پانی دیکھ رہے ہیں یا پانی پر ان کی نگاہ ہے، تو کہتے ہیں آپ جائیے انہیں پلا دیے۔ الغرض تینوں پانی نہیں پیتے ہیں اور تینوں جام شہادت پی لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے ایثار کا جذبہ۔ یہ صحابہ کرام کے اندر ایک سے ایک مثالیں قائم کی، اور خود اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک سے ایک مثالیں قائم کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابیات نے ایک سے ایک مثالیں قائم کی، اور قربانی پیش کر کے، اثار پیش کر کے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ بتلایا، اور ہم بھی انہی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کے اسی حساب سے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ جو واقعات پیش کیا میں، ان کے بالکل مخالف معاملہ ہے۔ آج ہم سب الغرض الا ماشاءاللہ چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہ سوچ نہ ہو، بلکہ تمام لوگوں کی یہ سوچ ہے، وہ ذاتی مفاد آ گیا ان کے اندر، ذاتی مفاد۔ اگر ہمیں کسی سے ضرورت ہے، اگر کوئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر کوئی ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہم ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ہم ان سے اپنے جو ہے روابط رکھتے ہیں، ان کے حال احوال لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جن سے ہمارا تعلق کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا یہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں، تو ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب صحابہ کرام نے مدینہ سے مکہ سے ہجرت کیا اور جو مہاجر صحابہ کرام مکہ مدینہ پہنچے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مواخات قائم کیے، بھائی چارگی قائم کر دی۔ انصاری صحابہ کے اندر اور مہاجر صحابہ کے اندر وہاں بھی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، مکہ سے اپنے تمام چیزوں، گھر بار کو، اہل عیال کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جب مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، تو ان کا مواخات یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کر دیا جاتا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میں اپنے مال کو آدھا تقسیم کرتا ہوں، آدھا مال آپ کا، آدھا مال میرا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں میں سے جسے پسند کر لے، میں اسے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، طلاق کی عدت ختم ہو جانے کے بعد آپ ان سے شادی کر لینا۔ محترم سامعین کرام، یہ کس کا درس تھا؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ محترم سامعین، یہ ایمانی جذبہ تھا، یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے ہوئے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ اور آج بھی ہم لوگ بھی اب چاہیں اور ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ ان تربیت کے سائے تلے رہے اور ان تربیت کو اپنائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کو اور صحابہ کرام کے اسوہ کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور بھی زیادہ آپ کے سامنے کچھ بات کہوں۔ ہمارے درمیان ہمارے شیخ محترم موجود ہے، انشاءاللہ وہ تفصیلی گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی اور بات پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ میں چند بات اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، ہم تمام لوگوں کو نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کے اندر بھائی چارگی، الفت و محبت پیدا کر دے، ہم تمام لوگوں کے اندر جو اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پہ خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔